बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपको मजबूर नज़र आती है नसीमा एहसान जो आज सेनेट में रोईं। आपको मजबूर नज़र आते हैं कामरान मुर्तज़ा जो कहते हैं मज़ीद 6-7 लोग इस्तीफ़ा दे देंगे, मैं भी इस्तीफ़ा देने वालों में शामिल हो जाऊंगा। आपको मजबूर नज़र आते हैं अख्तर मैंगल, आपको मजबूर नज़र आते हैं उनकी पार्टी के रोंजो साहब। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दरमियान में अगर आप जायज़ा लें तो मजबूर शक्लें कैसी होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी जो नसीमा एहसान है, ये जो कामरान मुर्तज़ा है, या अख्तर मैंगल के दीगर लोग हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उठा लिए गए, या शाह महमूद कुरैशी की बहू हैं, ये तो मजलूम लोग हैं, ये मजबूर लोग नहीं हैं। इन पर दबाव डाला जाएगा, इनको उठा लिया जाएगा, इनको अगवा कर लिया जाएगा, इनसे कहा जाएगा कि जो हम कह रहे हैं अपने घर के लोगों को, मर्दों को, एमएनएस को, सेनेटर्स को, वो करने के लिए कहो। किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की माँ उठा ली जाए, किसी का बाप अस्पताल से उठा लिया जाए कॉस्मेटोलॉजी बैग के साथ। ये लोग मजलूम है, मजबूर नहीं है। मजबूर चेहरे आपको देखने हैं तो आप मजबूर चेहरे देखिए। मजबूर चेहरा है मियां नवाज शरीफ का, 3 बार का वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, 4थी बार मियां नवाज शरीफ की जमात की ऐसी हुकूमत कि भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, जमात की 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में, और फिर इन तमाम तर ताकतों के होते हुए करना क्या है? वो जो कहा जाएगा, वो जो अपनी मर्जी नहीं है, वो जिसमें इंसानी हुकूक पामाल होंगे, वो जिसमें अदलिया की आज़ादी का सौदा होगा, वो जिसमें वोट की इज्जत किसी बूट के नीचे मसली जाएगी, ये करना है। तो मजबूर तो मियां नवाज शरीफ है। मजबूर देखना है आपको तो मजबूर है शहबाज शरीफ, मनसब वजारत उज़्मा का मुसलसल दूसरी बार, दरमियान में तो एक निगरान हुकूमत थी, तो मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम, पहले 16 महीने वजीर आजम, उसके बाद वजीर आजम, और वजीर आजम भी कैसा मजबूर कि जिसके पास अपनी अक्सरियत नहीं है। तो फिर फॉर्म 47 की हुकूमत का मजबूर वजीर आजम, जो कहा जाएगा वो करेगा। मतलब किसी डिपार्टमेंट में आपको सिविलियन बालादस्ती नजर आती है, यह है मजबूर। आपको मजबूर देखना है तो आसिफ अली जरदारी का चेहरा देखिए। जमात के बानी का कहना था ताकत का सरचश्मा अवाम, जमात में उसके बाद सबसे बड़ी रहनुमा का, इनकी अपनी अहलिया का कहना था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। और फिर इनको देखिए आप, तो ये अपने बेटे के साथ रात 2 बजे जब पैगाम पहुंचाते हैं फजलुर रहमान के घर पे, तो वहां कहा जाता है बुनियादी इंसानी हुकूक का ये हाल हो रहा है इस तरमीम में, क्योंकि मजबूरी है। मजबूर तो आसिफ अली जरदारी हैं, मजबूर तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मजबूर तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का, पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल का, पाकिस्तान में जहां से पैसा जनरेट होता है, उस शहर का नाम निहाद मैंडेट लेकर अपनी आवाज उठा ना सकने वाला खालिद मकबूल सिद्दीकी मजबूर है, मुस्तफ़ा कमाल मजबूर है, फारूक सत्तार मजबूर है, एएनपी का इमल वली मजबूर है। जब तक सेनेटर नहीं बने थे तब तक आप देखिए तकरीरें, और उसके बाद आप हाल देखिए। कराची में एक वकील ने सवाल कर लिया तो उसको कह रहे थे मुझे पता है तुम क्या सवाल कर रहे हो, कहां से कर रहे हो। मजबूर देखना है आपको तो इरफान सिद्दीकी देखिए, नवाज शरीफ की तकरीरें लिखने वाला, अखबार में कॉलम लिखने वाला, नाम निहाद दानिश्वर, गिरफ्तार हुए तो हाथ में ऐसे पेन और ऐसे हथकड़ी के साथ पेन। और उसके बाद वो इरफान सिद्दीकी आज कह रहे हैं कि देखें खुशखबरी आएगी आईनी तरमीम के हवाले से। क्या होगा इस आईनी तरमीम से? क्या एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या एक आम आदमी की जिंदगी में पर कैपिटा इनकम उसका बेहतर हो जाएगा? क्या एक आम आदमी की जिंदगी का इस तरमीम के जरिए बिजली का बिल कम हो जाएगा, गैस का बिल कम हो जाएगा, उसके किचन का बजट कम हो जाएगा, उसके आटे का, दाल का भाव कम हो जाएगा? गोश्त तो सवाल ही नहीं है। क्या ये होगा उस आम आदमी की जिंदगी में? क्या उस आम आदमी की जिंदगी में जो थाना कल्चर है वो बदल जाएगा? क्या दफ्तरों में तजलील का सिलसिला खत्म हो जाएगा? इस तरमीम से होगा क्या उस आम आदमी की जिंदगी में? तो मजबूर तो इरफान सिद्दीकी है। आप देखिए आज जो खिताब किए गए सेनेट में, वो खिताब सुने तो आपको इन तमाम मजबूर लोगों की हालत पता चले। कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बातें की वो मैं आपके सामने रख दूं। कामरान मुर्तज़ा आप कहते हैं अरकान को धमकाना है, गालियां देनी है,
تو اختر مینگل کے بعد مزید 5-7 لوگ استعفیٰ دے دیں گے، ممکن ہے میں بھی شامل ہوں۔ ہاؤس میں بے عزتی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، آئین میں ایسے ترمیم کریں گے تو آئین نہیں رہے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ایک بہن کے بچے کو چھپایا گیا، بلوچستان میں 3-4 ہزار بیٹیاں لاپتہ ہیں، مزید تحقیقات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ خودکش بننے جا رہی ہیں۔ کیا آپ اس بہن نسیمہ احسان کی بات کر رہے تھے، اس بہن کو بھی خودکش بنانا چاہ رہے ہو؟ عقل کی بات پر آپ کی باتیں ٹھیک ہیں تو ووٹ دے دیں گے، ڈیبیٹ کریں، یہ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ نے مزید یہاں پر خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کی ان میں دکی کے حالات کی بات کی جہاں کان مارے گئے تھے، اور کامران مرتضیٰ نے کہا کہ آپ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نسیمہ احسان کے حوالے سے کہا میں نسیمہ احسان سے بات کر رہا تھا، یہ تقریباً رونے والی تھیں، 2 منٹ مزید کھڑا ہوتا تو میری آنکھوں سے آنسو گر جاتے۔ پاکستان کو چلانا ہے تو ایسے ووٹ نہ لیں، عقل اور دلیل کی بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ اختر مینگل کو اعتماد میں نے سینیٹر قاسم رونجھو سے بھی ایسا ہو رہا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے یہ خطاب کیا۔ نسیمہ احسان نے جو خطاب کیا، رو پڑی 2 جملے ڈھنگ سے نہیں بولے گئے، جناب والا شکریہ کہہ کر رو پڑی۔ اختر مینگل نے انہی کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک سینیٹر ڈائلسس کرانے گیا، اٹھا لیا گیا، بیٹے سمیت غائب ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں اختر مینگل، آپ وہ باتیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پالیٹکس کہاں جا چکی۔ نسیمہ احسان کے والے سے سوال ہوا، اختر مینگل نے کہا کل ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کی رہائش گاہ لاجز C308 کو ایجنسیوں کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آج صبح 6 بجے ان کے شوہر سید احسان شاہ جو کہ سابق صوبائی وزیر اور سابق سینیٹر ہیں، ان کو لاجز سے لے جایا گیا۔ ان کے بچے جو لاجز میں موجود ہیں وہیں محصور ہیں، انہیں پھر زبردستی سینٹ جانے اور وزیر اعظم کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ دیکھیں جب نسیمہ احسان وہاں سے نکل رہی تھیں تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیا پریشر ہے، اور سینٹ میں وہ رو پڑیں۔ وہ کہتی ہیں اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو براہ کرم لاجز 308 کے باہر خود جا کر دیکھ لیں۔ یہ اختر مینگل بتا رہے ہیں اس وقت یہ سچویشن ہے۔ اس حالات میں آپ میاں نواز شریف کی، آصف علی زرداری کی، شہباز شریف کی، متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست دیکھیں تو آپ کو اندازہ کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا 45 برس کا سیاسی کریئر بیچ ڈالا، ان لوگوں نے اپنی سیاسی عزت بیچ ڈالی، ان لوگوں نے عوام کا ووٹ جتنا بھی ان کو ملا تھا بیچ ڈالا۔ ان لوگوں نے وہ ووٹ جو ان کو زبردستی دے دیا گیا اور اس کو لینے کے بعد یہ حکومت بنا کر بیٹھ گئے، تو ان لوگوں نے ووٹ کی عزت بھی بیچ ڈالی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ترمیم آ رہی ہے، یہ ترمیم جس میں رستہ روکنا ہے منصور علی شاہ کا، اور یہ ترمیم جس میں بنیادی انسانی حقوق انہیں پامال کرنا ہے، یہ میاں نواز شریف کی جماعت کرنا چاہ رہی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ میاں نواز شریف کی جماعت کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کیا ہے، میں اگر یہ کہتا ہوں تو میں کیا ہوں اور آپ کیا ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کون کرنا چاہ رہا ہے۔ ان حالات میں ہم اس جگہ اپنی پالیٹکس کو لے آئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت اب بھی جس جگہ کھڑی ہے، اب ان کی جماعت نے جو اگلا مطالبہ کیا ہے وہ اگلا مطالبہ پہلے مطالبے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہ کہتی ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن کیا جائے منصور علی شاہ صاحب کا، منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو، اس کے بعد بات ہوگی ترمیم پر۔ یہاں میں ایک اور چیز سوچتا ہوں، ہم مولانا صاحب کی بڑی تعریف کر دیتے ہیں تمام چیزوں میں، لیکن کیا مولانا صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ کامران مرتضیٰ کیا بتا رہا ہے، اختر مینگل کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جو مقداد خان اغوا ہو گیا یہ کیا ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو چھپایا ہوا ہے، یہ کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے کہ جس کو سڑک پہ چلتے ہوئے کسی نے بھی اٹھا لیا، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ لاکھوں کا ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو چھپایا جا رہا ہے اور یہ اس ملک میں کامنلی ٹیلی ویژن چینلز پر بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب وہ انہی تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، باہر آ کر بات کرتے ہیں تو بات تو اصول کی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس وقت بیٹھنا بھی پاکستان کی جمہوریت میں گناہ کبیرہ جیسا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا بھی۔ اب اس وقت یہ معاملہ کہاں جائے گا، اگلے 1 سے 2 روز ہیں، ہم دیکھ لیں گے
زبردستی کی جاتی ہے یا زبردست طریقے سے اپنی بات بنوائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ان حالات میں دو چیزیں اور ہوئی ہیں۔ ایک، جو بیرسٹر گوہر نے تسلیم کیا ڈاکٹرز کا موقف عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس میں دو چیزیں پتہ چلیں، ایک ڈسپیپسیا اور دوسرا ٹینیٹس۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ بیرسٹر گوہر کی ذاتی رائے ہے اور ہم احتجاج کریں گے۔ میں اپنی پرآسائش زندگی جس میں کروڑوں کی وکالت ہے وہ چھوڑ کر یہاں عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ہم عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ اس احتجاج کے سامنے مریم نواز شریف کی حکومت نے ایک بار پھر وہی کام کیا۔ انہوں نے پورے پنجاب میں ایک بار پھر دفعہ 144 لگا دی ہے، یعنی بنیادی جمہوری حق لوگوں کا، اس کو چھیننے پر یہ لوگ ایک بار پھر مصر ہیں، اور مسلسل یہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ پھر اٹھائیں گے بندے، پھر گرفتار کریں گے، اور جب احتجاج کے لیے لوگ نکلیں گے تو پھر ان کی تشریف لال ہوگی، پھر ان کو غائب کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ میں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا ریمانڈ ہوگا۔ ان کے 4-6 دن گزریں گے سلاخوں کے پیچھے اور وہ پھر آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ نہیں مان رہے، وہ گرفتار ہوں گے، مظاہرہ کریں گے، پھر آ جائیں گے، پھر گرفتار ہوں گے، پھر آ جائیں گے، لوگ نہیں مان رہے۔ تو یا تو پھر ان لوگوں کو ختم کر دیجیے، مسئلہ ہی حل کر لیجیے۔ جس جگہ یہ جمہوریت کو مسلم لیگ نون اور ان کے دوست لے آئے ہیں تو ختم کر دیجیے اس مسئلے کو، یہ رہ گیا ہے اس وقت۔ دوسرا، آج بلال صدیق کمیانہ صاحب CCPO لاہور، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بچوں سے اور ان کے والدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ سوچ لیں، یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر وہ کہنے لگے باہر جانا، ایڈمیشن ہونا، ویزا لگنا، ڈاکیومنٹس بننا، یہ بھی مسئلہ بن جائے گا۔ یعنی یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آپ بچوں کو ان کا بنیادی جمہوری حق استعمال کرنے پر سڑکوں پر جانوروں کی طرح مار رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ نیڈ ہوتی ہے اس میں بھی ہم کھڑے ہوں گے، جو تمہارا بنیادی حق ہے، تمہیں شناخت کے ڈاکیومنٹس ملیں، اس کے درمیان بھی ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ اس وقت حال کر دیا ہے سرکاری مشینری کا۔ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ لینے والا عوام کو اس وقت اس طرح سے دھمکا رہا ہے۔ ہماری جمہوریت پہلے ہی نام نہاد تھی، اس نام نہاد جمہوریت کا بھی کباڑا کر کے ان لوگوں نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔